آج ہمارا موضوع بڑے اہم مسئلے پر ہے، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے رفع الیدین کا۔ نماز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو کچھ عرصہ قبل ایسی نماز نہیں پڑھتے تھے، خود بھی نہیں پڑھتے تھے، ان کے باپ دادا بھی نہیں پڑھتے تھے، ان کے پڑوسی بھی نہیں پڑھتے تھے، اپنی بھی ان کی زندگی اکثر بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہوئے گزری ہے، لیکن اب انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ یعنی یہ 1,00,000 کے مقابلے میں ایک بندہ ہوگا جو کرتا ہوگا۔ تو مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی تعداد جو تقریباً 95% سے بھی زیادہ ہے، وہ رفع الیدین نہیں کرتی، نماز کے اندر ہاتھ بار بار نہیں اٹھاتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ یہ نہیں اٹھاتے ہاتھ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں، آپ کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، تو لہذا اس لیے نہیں اٹھاتے۔ اور عام آدمی کو یہ کہہ کر بلیک میل کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مانتے ہیں، اور یہ جو باقی مسلمان ہیں یہ امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں۔ تو آج آپ کو میں سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ نماز میں رفع الیدین نہ کیا جائے، دوران نماز بار بار ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ترتیب کے ساتھ وہ دلائل ملاحظہ فرمائیں جن دلائل کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ رفع الیدین نہیں کرنا، اور ہم رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور یہ حدیثیں صرف آپ کو صحاح ستہ سے دکھاؤں گا۔ صحاح ستہ کا بڑا نام لیا جاتا ہے، ہم نے اس میں سے اپنی ساری نماز کو ثابت کیا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ پہلی حدیث شریف امام ابو داؤد نے، بابا جی ابو داؤد جو ہیں، حضرت بابا جی ابو، ہم آپ نے محدثین کو بابا جی کہنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابد ہے، شاہی کوئی نہیں، تو یہ بابے ہیں نا، سارے بزرگ ہیں، تو ہم نے اب امام کے بجائے بابا جی کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ آپ نے بھی جب کسی امام نام لینا ہے تو یہ نہیں کہنا، آپ نے کیا کہنا، بابا جی امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت بابا جی امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت بابا جی ابو داؤد فرماتے ہیں، تاکہ کم از کم بابوں کے سامنے آئے تو نا دنیا بھی، یہ بھی تو بابے ہی ہیں، ان کا بھی تو پتہ چلے، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نا نازل ہوئے تھے، ان پر وہی تو نازل نہیں ہوئی نا، اس لیے یہ بھی بابے ہیں۔ تو بابا جی ابو داؤد جو ہیں، ان کی کتاب سنن کے اندر حدیث نمبر 750 ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز پڑھتے تو ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے، پہلی مرتبہ، یہ اتفاقی بات ہے، اور ہاتھ کہاں تک اٹھاتے؟ کانوں تک۔ ثم لا یعود، پھر حضور آخر نماز تک ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ بابا جی ابو داؤد کی حدیث کتنی نمبر ہے ان کی کتاب کی؟ 750۔ یہ امام ابو حنیفہ اس وجہ سے نہیں اٹھاتے کہ بھئی صحابی کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے۔ اب صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے تھے، دوبارہ ہاتھ، لہذا ہم نہیں اٹھاتے۔ اگلی حدیث بابا جی امام ترمذی جو ہے، ان کی حدیث نمبر 257 ہے ان کی کتاب کی۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ میری امت کا مفتی ہے، دین اس سے سیکھنا ہے۔ مفتی صحابی یہ کہتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، لوگوں میں تمہیں نبی پاک والی نماز پڑھ کے دکھاؤں جو حضور نے پڑھی۔ اور انہوں نے کہا بسم اللہ جی، آپ نے تو حضور کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، آپ ذرا بتائیے کہ کس طرح پڑھتے تھے۔ تو فرماتے ہیں فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے پھر نماز پڑھی اور ابتدا میں ہاتھ اٹھائے اور دوبارہ رفع الیدین۔ یہ کہا بابا جی امام ترمذی کی کتاب جامع ترمذی، اور یہ جناب صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 257۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو برکت کے طور پر سنائی ہیں جس میں نبی پاک کا عمل بیان کیا گیا کہ نبی پاک نے اور صحابی نے نماز پڑھی اور رفع الیدین نہیں کیا۔ اگلی حدیثیں اب دو جو میں سنانے لگا ہوں یہ اس موضوع پر ہے کہ حضور نے رفع الیدین کرتے دیکھا اور منع کر دیا۔ پہلے تو کیا بتایا تھا؟ کوئی صحابہ کا عمل،
صحابی کہتے ہیں حضور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ پہلی حدیث جو ہے یہ بابا نسائی کی کتاب نسائی شریف حدیث نمبر 1185، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور حضور تشریف لائے، اور حضور نے دیکھا کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں، بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہو جیسے شرارتی گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، پوچھل، لہذا کیا کرو اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ یہ بابا نسائی کی کتاب سنن نسائی کی حدیث نمبر 1185 ہے۔ اس کے اندر صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، حضور نے ہمیں رفع الیدین کرتے دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ یہ گھوڑوں کی پوچھلوں کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع الیدین کرتے دیکھ کر اس کو منع فرما دیا۔ اب جب نبی پاک نے منع کر دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں رفع الیدین کرنے والے؟ اگلی حدیث شریف حضرت بابا جی مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح کی 970 حدیث نمبر ہے، کیا ہے؟ حدیث نمبر 970 ہے۔ کہتے کننا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ پہلی روایت میں کیا تھا؟ الگ نماز پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، رفع الیدین کریں، حضور نے منع کیا۔ اس روایت میں جو مسلم کی ہے اس میں ہے کہ ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم نے کیا کیا؟ جب سلام پھیرا تو سلام پڑھتے وقت ہم نے جب سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس طرح ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار الی جانبین، دونوں طرف ہم کیا کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے تھے۔ حضور نے وہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، لہذا اور صرف اتنا کرو کہ جب بھی کوئی سلام پھیرو تو بس دائیں بائیں دیکھ کے کیا کر دو؟ سلام کہہ دو۔ دو روایتیں ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ جو حدیثوں والے ہیں نا، جو نام لیتے ہیں بڑا ہم حدیث جانتے ہیں، حدیث پر سب سے بڑے دشمن حدیث کے یہ ہیں کہ جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں تو حدیث کو شہید کرنے پر تل جاتے ہیں۔ پوری کوشش ہوتی ہے کہ حدیث ثابت ہی نہ ہو۔ نام رکھا ہے صحاح ستہ، صحاح کیا معنی ہے؟ صحیح کی جمع ہے، 6 صحیح کتابیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ حدیث کو دی، حدیث کو دی جی، یعنی پہلا طریقہ واردات یہ ہے کہ بندے کو کہا کہ جو نماز پڑھے حدیث میں کوئی نہیں۔ اب وہ گرتا پڑتا عالم دین کے پاس پہنچ گیا، اس نے جا کے بتایا کہ نہیں یار یہ دیکھو یہ حدیث میں ہے، یہ صحاح ستہ میں۔ اب صحاح ستہ کی حدیثوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہیں یہ تو ضعیف ہے۔ پوچھے گا نبی پاک نے ضعیف کہا ہے، صحابہ نے ضعیف کہا ہے، وہ جو امام خود روایت کر رہا ہے وہ اس نے ضعیف کہا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے، تو یہ اس کو شہید کرنے پر تل جاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ بھئی حدیثیں کوئی نہیں، حدیث بتا دیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اچھا ضعیف والا چکر بھی جو 4 کتابیں ہیں ان میں کرتے ہیں، 2 جو کتابیں ہیں نا مسلم بخاری کی، ان کو چھوٹ ہے، یعنی وہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں جو بابیں ہیں، یہ خود بھی اور ان کے جتنے راوی ہیں وہ سارے، ان میں نہ کوئی بوڑھا ہوا نہ کوئی بولنے والا تھا، بالکل صاف ستھرے تھے۔ ایک مرتبہ بھی زندگی میں ان سے غلطی نہ بابا بخاری سے، نہ بابا مسلم سے، نہ ان کے راویوں سے، باقی سب سے ہو سکتی ہے، بوڑھے بھی ہوں گے، حافظہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ دونوں بالکل موڑ لے کر آئے ہیں کہ بالکل ان کے اندر جو حدیث ہے نا وہ معصوم ہے بالکل۔ اب جناب ہم نے جب پیش کی مسلم کی روایت، اب اس میں یہ ہوا کہ نہیں جی یہ دیکھو جی یہ تو سلام کے وقت حضور نے منع کیا، تو ہم کہتے ہیں سلام کے وقت منع کیا تو سلام تو آخر میں پھیرا جاتا ہے نا نماز میں، تو جب سلام میں منع ہو گیا تو بدرجہ اولا نماز کے اندر تو منع کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی سلام کے وقت ہاتھ نہ اٹھاؤ، بس صرف سلام پھیرو، ٹھیک ہے،
تو جب حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں تو نماز کے اندر تو بدرجہ اولا رفع الیدین منع ہوگا نا. تو اب زور یہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی واقعہ ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے تو یہ اس سے متعلق. میں نے آپ کو الگ کر کے فرق کر کے بتایا ہے. نسائی کی حدیث نمبر 1185 میں الگ واقعہ ہے, وہاں الفاظ ہیں خرج علینا رسول اللہ ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ. حضور تشریف لائے, ہم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ اٹھا رہے تھے, رفع الیدین کر رہے تھے. یعنی یہ الگ واقعہ ہے. جو مسلم والی روایت ہے وہاں کننا اذا صلینا مع رسول اللہ, ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی واقعے میں فرق ہے. ایک واقعے میں کیا ہے کہ حضور تشریف لائے, ہم نماز پڑھ رہے تھے. دوسرے واقعے میں ہے کہ ہم نماز حضور کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تو الگ الگ واقعے ہیں جی. پہلی روایت میں جو راوی ہیں نا حضرت جابر بن سمرہ, ان سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں تمیم بن طرفہ, اور دوسری روایت میں جو روایت کرنے والے حضرت جابر سے ان کے شاگرد ہیں وہ ہیں عبید اللہ بن کبتیہ. الگ الگ راوی ہیں, الگ الگ واقعہ ہے, اس لیے اس کو ایک بنانا درست نہیں ہے. یہ علمی باتیں سنا کریں. آج آپ کو یہ کیوں نئے نئے بندے نظر آتے ہیں, نئی نئی نمازیں شروع کر دیتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بھائی والد صاحب آپ کی اس طرح نماز نہیں پڑھتے تھے, دادا جی اس طرح نماز نہیں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے جی, او صدیوں سے ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں, تو ہم تو اس طرح نماز نہیں پڑھتے تھے, اور تو بھی کم از کم 10 سال 15 سال 20 سال پہلے اس طرح نماز نہیں پڑھتا تھا. اب مجھے ذرا بتا تو صحیح تجھے کیسے پتا چلا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو وہ بات نہیں پتا چلی تو تجھے پتا چل گئی ہے؟ تو ہمیں بھی تو بتا نا, اس کو پکڑ کے لائے ہمارے پاس. یہ مرکزی جامعہ مسجد خان سامہ کا ممبر ہے, اس پہ فقیر یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کا یہ اعلان ہے, یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, اس کا یہ اعلان ہے کہ جس شخص کو اہل سنت و جماعت حنفی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریحات کے اندر زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں, یہ ہم اہل سنت جو اس امت کا سب سے کثیر طبقہ ہے بفضلہ تعالی, ان کے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں, کسی بھی نماز سے متعلق مسئلہ ہے, ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا, میرے پاس آئیں. میں نوجوانوں کو, بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ انٹرنیٹ پر ایک کلپ دیکھ کے فیصلہ نہ کریں. ہم تو میدان کے لوگ ہیں, ہم مرد مکان نہیں ہیں. وہ جو کنڈی لگا کے بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہے, ہم وہ والے نہیں ہیں کہ مکان کے مرد ہیں. ڈر لگتا ہے, ٹانکیں کامتی ہیں, کبھی کہتا ہے امی نے منع کیا ہے, کبھی کہتے ہیں بیوی نے منع کیا ہے, میں مناظرہ نہیں کرنا. ہمیں نہ امی نے منع کیا تھا نہ بیوی نے منع کیا ہے. ہم میدان کے لوگ ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری مسجد کھلی ہوئی ہے 24 گھنٹے تقریباً ہر نماز میں کھلی رہتی ہے, ٹھیک ہے, نمازیں 5 نمازوں میں کھلی رہتی, بعد میں بھی. ہماری انتظامیہ بڑی اچھی ہے, وہ علمی ماحول چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو. اس لیے میں یہاں پہ بیٹھ کے دعوت دے رہا ہوں, اگر کسی کو بندے کو رفع الیدین کے مسئلے میں مسئلہ ہے, آمین بالجار میں مسئلہ ہے, ہاتھ مانگنے میں مسئلہ ہے, عقیدے کے معاملے میں مسئلہ ہے, اولیاء کرام کے حوالے سے مسئلہ ہے, درباروں میں جانے میں مسئلہ ہے, اہل سنت کے جتنے عقیدے ہیں ان میں کسی کے مسئلہ ہے, یہ فقیر حاضر ہے, اس کو جس مقام پر بلاؤ گے میں آنے کے لیے تیار ہوں. وہ تو کمرے سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. مجھے گھر بلاؤ, اپنے دفتر بلاؤ, جس جگہ پہ بلاؤ, 24 گھنٹے آنے کے لیے تیار ہوں, ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ صدیوں سے ہمارا عمل چلا رہا ہے, ہم نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں, ہمارے عقیدے ہیں, اور ان کو چیلنج کر دیتے ہو, اور اس میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں مال فینا علیہ آبانا, ہم جس طرح وہ ہمارے باپ دادا تو بت پرست ہیں, ہمارے باپ دادا تو یہ میرے والد صاحب یا آپ کے والد صاحب بتوں کی پوجا کرتے تھے, مندروں میں جاتے تھے, چڑھاوے مندروں پہ چڑھاتے تھے. ہمارے باپ دادا مسجد میں آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. ایک بات آپ نوٹ کریں کہ یہ جو کہتے ہیں نا رفع الیدین کرنا ہے, تو یہ حدیثوں پر عمل بھی, ساری حدیثوں پر عمل, صحاح ستہ میں ابو داؤد کی, یہ حضرت بابا جی ابو داؤد صاحب, ان کی کتاب سنن ہے, اور اس کے اندر حدیث ہے 723 نمبر. اس کے راوی حضرت وائل بن حجر ہیں. اس میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا عمل بیان کیا. یہ بتایا اس حدیث میں
کہ رفع الیدین صرف رکوع سے اٹھتے وقت، رکوع میں جاتے وقت نہیں ہے، بلکہ سجدوں کے درمیان بھی ہے، دونوں سجدوں کے درمیان۔ یہ جو کرنے والے ہیں نا، جو حدیثوں کا نام لیتے ہیں، یہ باقی تو رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن سجدوں کے درمیان پوچھو بھائی سیاستہ میں تو ہے، وہ کمرے والی سرکار پوچھو نا، اور کنڈی والی سرکار، کنڈی مار کے بند کرنے والی سرکار پوچھو، بڑا حدیثیں کرتے ہو، سیاستہ کا نام لیتے ہو، پوچھو کہ یہ 723 جو حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، بابا جی نے نقل کی ہے، اس میں تو سجدوں میں بھی رفع الیدین ہے، آپ سجدوں میں کوئی نہیں کرتے، لہذا یہ کام شروع کرنا ہے۔ وہاں کہتے ہیں جی نہیں یہ منسوخ ہے، تو وہاں منسوخ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ منسوخ تو حضور نے خود کر دی ہے، ساڈی گل منو، مسلم کی بات مانو، باب مسلم کی گل منو، انہوں نے کیا ہے کہ حضور نے منع کیتا ہے۔ اور ہم یہ بھی چیلنج کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین حضور نے کیا کہتے ہیں کیا ہے، بھئی حدیثیں اتنی ہیں۔ ایک محقق میرے سامنے آیا جس محقق کی تحقیق اتنی تھی کہ میں نے پوچھا بھی بخاری میں حدیثیں کتنی ہیں، تو کوئی نہیں پتا، مسلم میں کتنی ہیں کوئی نہیں پتا، بخاری کب پیدا ہوئے کوئی نہیں پتا، بخاری کب فوت ہوئے کوئی نہیں پتا، مسلم کب پیدا ہوئے کوئی نہیں پتا، مسلم کب فوت ہوئے، یہ تحقیق ہے جی۔ تو اس محقق کی مانتے جو کہتے ہیں کہ قرآن کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ قرآن کو عربی میں پٹ عربی میں کہتے ہیں یا پنجابی میں کہتے ہیں؟ عربی میں پے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ اتنا بڑا محقق ہے جو کمرے کے اندر بند ہوا ہے، اور اتنا بڑا وہ عالم ہے، دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَاتِهِ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا مُؤَلَّفَةٍ الْقُلُوبُهُمْ، اس کی بات مانتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں ہیں، ہم کہتے ہیں حدیثیں ہیں، عمل ہے، عمل آپ نے پیش کیا کہ حضور نے رفع الیدین کیا، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی پیش کرتے ہیں حضور نے رفع الیدین نہیں کیا، لیکن ہم اصول یہ دیتے ہیں کہ عمل پہلے ہوتا ہے یا منع پہلے ہوتا ہے؟ ایک کام ہوتا پہلے یا منع پہلے کر دیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین ہوتا تھا، لیکن حضور نے یہ حدیث ابھی مسلم کی 970 اور نسائی کی 1185 سے یہ بات ثابت کی کہ رفع الیدین ہوتا تھا، لیکن حضور نے خود منع کر دیا۔ جیسے اور بہت سے کام ہوتے تھے تو حضور نے کیا کر دیے؟ منع کر دیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں، ایک حدیث شریف لے آئیں، جہاں سے بھی لے آئیں، ہم سیاست بھی نہیں کہتے، کہیں سے لے آئیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہو کہ رفع الیدین کرو، کسی کو نماز پڑھتے دیکھا اور اس نے رفع الیدین نہ کیا ہو، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو اوے تو رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے باب مسلم کی اور باب نسائی کی حدیثوں سے یہ بتا دیا کہ حضور نے رفع الیدین کرتے دیکھا اور منع کر دیا۔ آپ ایک حدیث لے آئیں جس میں حضور نے نہ کرتے دیکھا ہو اور فرمایا وہ کر دے کیوں نہیں؟ قیامت آ جائے گی اور یہ آپ سے بات پوری کسی سے بھی، نہ کمرے والوں سے نہ کمرے سے باہر والوں سے، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جماعت ہوتی ہے، جماعت ہو جاتی ہے، اس کے بعد چند بندے آتے ہیں جماعت کرا رہے ہیں، اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جو مسجد جہاں پہ باقاعدہ امام مقرر ہے، باقاعدہ مؤذن مقرر ہے اور باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، تو وہاں پہ خواہ مخواہ دوسری جماعت قائم کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس مقام پہ کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پہ مسافر ہیں، سفر والی جگہ ہے، آتے ہیں لوگ، نمازیں پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور باقاعدہ کوئی امام مقرر نہیں ہے، نہ کوئی باقاعدہ مؤذن مقرر ہے، تو وہاں پہ جماعت کرانے میں حرج کوئی نہیں۔ تو دوسری جماعت خواہ مخواہ کرانے سے، جس سے فتنہ کا خاص طور پر اگر کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتا اور اپنی الگ کرانا چاہتا ہے، تو اس کو تو روکا جائے گا کیونکہ وہ فتنہ کا باعث ہے۔ تو ویسے اگر کوئی اتفاقیہ طور پہ رہ گیا ہے، واقعتاً وہ کسی سفر میں تھے یا کسی مسئلے میں تھے اور وہ جماعت کرانا چاہتے ہیں الگ، تو اس مقام پہ وہ الگ طریقے سے کسی اور مقام پہ، یعنی یہاں پہ نہیں کرائیں گے، الگ کسی جگہ پہ کرا لیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اور جی
ہاں ویسے اس میں جب حدیث اور قرآن پاک کا درس ہو رہا ہو تو قرآن پاک کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اس میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور غور و فکر کرو، یا حدیث پاک بیان ہو تو توجہ تو اس وقت صرف سماعت کرنی چاہیے، اس وقت اذکار اور تسبیحات وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ الگ جب یہ تنہائی کا کام ہے بھی کس کا، یہ کس کا ہے؟ سامنے بندہ تسبیح لے کے شروع ہو جائے اور تنہائی میں بندہ نہ کھڑے تو یہ وہ نہیں، یہ الگ پڑھنے والی چیز ہے۔ تسبیح جیب میں رکھا کریں، نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ مشہور ہے وہ پڑھیں، یا جو اذکار آپ کو کسی بزرگوں نے بتائے ہیں وہ کریں، لیکن تنہائی کے درس کے دوران جو ہے نہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نہ نوافل پڑھیں، اور نہ ہی تسبیحات پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔